کربلا کا سفر آخر کیسے شروع ہوا؟ سب کچھ شروع ہوتا ہے معاویہ ابن ابو سفیان کی موت کے بعد، جب اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ زبردستی اپنی حکومت تھوپنا چاہتا تھا۔ یزید صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، اس کا نظام ظلم، فساد اور دین کی اصل روح کے خلاف تھا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیں تاکہ لوگ اس کی حکومت کو صحیح مان لیں، خاص کر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے ذریعے۔ لیکن یہیں سے کہانی بدلتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے صاف کہا، میرے جیسا شخص یزید جیسے کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ مدینے کا ماحول بہت خطرناک ہو گیا اور رات کے اندھیرے میں امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینے سے ہجرت کرتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں۔ وہیں سے ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے۔ کوفے کے لوگ جو پہلے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، ہزاروں خط لکھتے ہیں، آپ تشریف لے آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فوراً فیصلہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ اصلی حالات سمجھے جا سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھروسے مند نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہاں کے صحیح حالات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ شروعات میں سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، لوگ حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ جب کوفے میں جناب حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کی تو یزید گھبرا گیا۔ اس نے فوراً کوفہ کا گورنر بدل دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ بھیجا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد بس ایک حاکم نہیں تھا، بلکہ سختی، ڈر اور چالاکی سے حکومت چلانے والا شخص تھا۔ کوفہ پہنچتے ہی اس نے اپنا کھیل شروع کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں شہر میں داخل ہوا اور خود کو ایسے پیش کیا جیسے امام حسین علیہ السلام آ گئے ہوں، کیونکہ کوفے کے لوگ امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے شہر پر کنٹرول جمایا اور آخرکار حضرت مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ کر شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہی سب سے اہم لمحہ آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو راستے میں خبر ملتی ہے کہ کوفہ کا گورنر بدل چکا ہے، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے اور موت سامنے کھڑی ہے۔ پھر بھی امام حسین علیہ السلام واپس نہیں مڑتے، کیونکہ یہ سفر صرف جیت یا ہار کا نہیں تھا، یہ سفر تھا دین کو بچانے کا اور حق کو زندہ کرنے کا۔ اور اسی طرح مکہ سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اس زمین تک بڑھتا ہے جسے دنیا آج کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ مکہ سے کربلا تک کیا ہوا؟ امام حسین ابن علی مکہ میں تھے، لیکن یہاں بھی امن نہیں تھا۔ یزید نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ حج کے دوران امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے تاکہ حق کی آواز کو دبایا جائے اور کوئی سوال ہی نہ اٹھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا فیصلہ لیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا۔ یہیں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ نہ کوئی لشکر تھا، نہ کوئی فوج تھی، صرف گھر والے، معصوم بچے اور کچھ وفادار ساتھی۔ یہ کوئی جنگ کا سفر نہیں تھا، یہ حق کو زندہ رکھنے کا سفر تھا۔ راستے میں کئی مقام آتے ہیں اور جہاں امام حسین علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ چلے گا اسے حق کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ اور پھر ایک اہم موڑ آتا ہے جب حر کا قافلہ سامنے کھڑا ہے۔ حر ابن یزید کو بھیجا گیا تھا امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے۔ وہی حر جب انہیں سچائی کا احساس ہوا تو وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف ہو گئے اور یزید کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خیر، دشمن سامنے کھڑا ہے، پیاسا بھی ہے اور راستہ بھی روک رہا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ان کو پانی پلاؤ، یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کو بھی۔ یہی ہے کربلا کا اخلاق۔ دشمن کو بھی انسان سمجھنا۔ حر نہ امام کو کوفہ جانے دیتا ہے اور نہ واپس، اور قافلہ مجبوراً ایک سنسان ریگستان کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ 2 محرم قافلہ رکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں اس جگہ کا کیا نام ہے؟ جب جواب ملتا ہے کربلا تو امام فرماتے ہیں کہ یہ وہی زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ واقعہ جو صرف ایک جنگ نہیں، قیامت تک کے لیے ایک پیغام بن گیا۔ کربلا ایک سفر تلواروں سے نہیں بلکہ صبر، یقین اور حقیقت کے لیے قربانی سے لکھا گیا تھا۔ 10 محرم کو آخر کیا ہوا؟ سب سے پہلے 9 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں اپنے وفادار ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور چراغ کو بجھا دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ جو جانا چاہے چلا جائے، یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، یہاں اندھیرا ہے، یہاں تمہیں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن ایک ایسا جواب آتا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اگر ہمیں 100 بار زندہ کیا جائے اور 100 بار قتل کر دیا جائے، پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 10 محرم کی صبح
کربلا کی ریت پر ایک عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ عام خاموشی نہیں تھی، یہ طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ کھڑے ہیں، صرف 72 لوگ ہیں اور یزید کی ہزاروں کی فوج سامنے کھڑی ہے۔ ایک ایک کر کے وفادار ساتھی میدان میں اترتے ہیں اور ایک شہادت ایک مثال بن جاتی ہے۔ پھر وقت آتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا، جناب علی اکبر علیہ السلام، جن کا چہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا۔ جب میدان میں جاتے ہیں تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر وہ منظر آتا ہے جو دل کو چیر دیتا ہے۔ 6 مہینے کے جناب حضرت علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حضرت علی اصغر کو اٹھایا اور دشمن کی فوج کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، اگر تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو تو اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ یہ ابھی دودھ پینے والا بچہ ہے اور پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو، اسے پانی پلا دو۔ تو جواب میں حرملہ ابن کاہل نے 3 نوک والے تیر کو کمان پر رکھا اور ایک ایسا تیر چلایا جو معصوم جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام کے گلے کو چیرتا ہوا نکل گیا اور جناب علی اصغر علیہ السلام بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب امام تنہا رہ جاتے ہیں اور نہ کوئی بھائی بچا ہے، نہ کوئی بیٹا اور نہ کوئی ساتھی۔ امام حسین علیہ السلام میدان میں آتے ہیں اور آخری دفعہ پکارتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ لیکن جواب صرف تیر اور تلوار۔ آخر کار امام حسین علیہ السلام سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ، میں تیری رضا پر راضی ہوں، اور پھر سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ کربلا کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک سوچ تھی جو آج بھی زندہ ہے۔ حق کے لیے کھڑے رہنا چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو، یہی ہے کربلا۔ آخر کار کربلا کے بعد کیا ہوا؟ 10 محرم کے بعد کربلا کی زمین پر صرف اہل حرم کے بچھڑے ہوئے جسم رہ گئے تھے۔ فرات بہہ رہی تھی، لیکن اہل بیت علیہ السلام پیاسے تھے اور خیمے راکھ بن چکے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کی خواتینوں اور معصوم بچوں کو قید کر لیا گیا اور ہاتھوں میں زنجیریں تھیں اور دل میں کربلا کا جلتا ہوا درد۔ ہر قدم پر شہیدوں کے کٹے ہوئے سر دکھائے جاتے تاکہ وہ ٹوٹ جائیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام حق پر رہے۔ اس غمزدہ قافلے کی سربراہی کر رہی تھی جناب زینب بنت علی۔ وہ ایک بہن نہیں تھیں، وہ صبر کی چٹان تھیں جس کے سامنے یزید کی سلطنت بھی کانپ اٹھی۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو لوگ تماشا دیکھنے نکلے تھے۔ کسی کو یہ حقیقت نہیں معلوم تھی، انہیں بتایا گیا تھا کہ باغیوں کو پکڑا گیا ہے، لیکن یہیں سے شروع ہوتا ہے ایک ایسا انقلاب۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا لوگوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور ایک ایسا خطبہ دیتی ہیں جس نے سوئی ہوئی ضمیروں کو جگا دیا۔ اے کوفے والو، تم نے اپنے ہی امام کو تنہا چھوڑ دیا، تمہاری آنکھیں رو رہی ہیں مگر تمہارے ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اور آواز میں ایک ایسا درد تھا، ایک ایسی ہیبت تھی کہ پورا بازار رونے لگا۔ لوگ اپنے چہرے پیٹنے لگے اور انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ پھر یہ قافلہ شام لے جایا جاتا ہے اور یزید کے دربار میں، جہاں یزید اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا، اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا مبارک سر رکھا تھا، لیکن دربار میں ایک ایسی شخصیت کھڑی ہوتی ہے جس کے الفاظ آج تک زندہ ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے یزید کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا ہے، خدا کی قسم یہ تیری جیت نہیں بلکہ تیری سب سے بڑی ہار ہے۔ سوچو، جنگ ختم ہو چکی ہے، کربلا کی ریت خون سے بھر چکی ہے، ہر طرف لاشیں ہیں، جلتے ہوئے خیمے ہیں اور سناٹا ہے، لیکن اسی سناٹے میں ایک ایسی آواز اٹھتی ہے جس نے یزید کے تختے کو ہلا کر رکھ دیا۔ پورا دربار خاموش ہو گیا، جو لوگ ہنس رہے تھے ان کی نظریں جھک گئیں، اور یہی کربلا کا اصلی مقصد دنیا پر واضح ہو گیا۔ حق کو تلواروں سے نہیں دبایا جا سکتا، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام کا خون گرتا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آواز اٹھتی ہے۔ آج یزید کا نام لوگ نفرت سے لیتے ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا نام ہر دل میں زندہ ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ یا حسین کہتے ہیں، کیونکہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، کربلا ایک حق اور باطل کی پہچان تھی۔